اخلاص نیت تو یہ ایسا عظیم عمل ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز ہی اس سے کیا، انما الاعمال بالنیات۔ ایک ایسی کتاب کہ قرآن کریم کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی، اس کا آغاز سب سے پہلی حدیث یہی انما الاعمال بالنیات۔ اخلاص نیت پر تو علماء نے بہت زور دیا ہے اور بڑی بڑی کتابیں اس پر لکھی گئی ہیں۔ تو علماء کے بڑے اقوال اس حوالے سے ملیں گے، بڑے مواقف یعنی ان کے اقوال اور ان کے بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے کہ جس سے آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے اسلاف جو ہیں اس قدر اخلاص نیت کا خیال کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ پر ان کا تھوڑا سا تذکرہ کیا بھی ہوا ہے، لیکن اس کتاب میں اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں کیا کیونکہ اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ذکر کرنی تھیں۔ تو بس وہ کہتے ہیں کہ میں یہاں صرف یہی بتانا چاہوں گا آپ کو کہ علماء نے طبولیات سے منع کیا ہے۔ طبولیات کیا ہوتی ہیں؟ وہ ایسے مسائل ہیں جن سے انسان شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی شوشہ چھوڑتا ہے کوئی بندہ، روز کوئی ایسا مسئلہ جناب وہ لے کے اٹھتا ہے، اس کی نیت یہ ہوتی ہے لوگ میری طرف توجہ کریں۔ یار یہ نقطہ تو کسی نے بیان نہیں کیا، علماء تو پڑھاتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں، خطاب کرتے رہتے ہیں، یہ باتیں تو ہم نے پہلی دفعہ سنی۔ تو ایسے منفرد جو مسائل ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھتا ہے اور پھر آخرکار وہ شذوذ کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ شذوذ ایسی آراء کو کہتے ہیں جو کتاب و سنت کی مخالف ہوں اور علماء امت سے ہٹ کر ہوں۔ تو اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے لوگوں کو؟ ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ لوگوں کی توجہ ہو جائے، مشہور ہو جاؤں۔ تو ایسے مسائل جن کی وجہ سے انسان مشہور ہونا چاہتا ہے اس کو طبولیات کہتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں، شیخ فرماتے ہیں کہ علماء نے اس سے بہت منع کیا ہے، خبردار کوئی بھی طالب علم، کوئی بھی علم حاصل کرنے والا، کوئی بھی عالم ایسے مسائل میں نہ پڑے جس سے اس کا مقصود جو ہے وہ شہرت حاصل کرنا ہو، لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنا ہو، اپنی واہ واہ کروانا ہو، تو وہ بربادی ہے، انسان دنیا آخرت میں رسوا ہو جاتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ علماء کو اور طلبہ علم کو تو بہت زیادہ جو ہے وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ یہ شہرت حاصل کرنے کے لیے نت نئے جو ہے وہ شوشے چھوڑنا یہ بہت خطرناک ہے، اور خصوصاً جو طلبہ علم ہوتے ہیں جنہوں نے نیا نیا علم حاصل کیا ہوتا ہے تو ان کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے جیسے جیسے آپ علم میں پختہ ہوتے چلے جائیں گے، علم حاصل کرتے 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 آپ کو بہت سا عرصہ گزر جائے گا، 15-20 سال گزر جائیں گے، اس کے بعد اور آج کے حالات میں آپ فرق محسوس کریں گے کہ واقعی یہ چیزیں جو ہے طلبہ علم میں بہت زیادہ آ جاتی ہیں، یا نئے نئے جو فارغ ہوتے ہیں دینی علم حاصل کر کے ان کے اندر بہت زیادہ آ جاتی ہیں چیزیں، اور اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی توجہ ہماری طرف کیوں نہیں ہوتی، ہم کوئی ایسی چیز پیش کریں جس سے لوگوں کے ہاں ہماری قدر اور اہمیت کا جو ہے وہ ہمیں فائدہ حاصل ہو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں اگر اہل علم میں آئیں گی، طلبہ میں آئیں گی، تو یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے، کیونکہ ایسی چیزیں انسان کو ہمیشہ گمراہی میں لے جاتی ہیں۔ جب انسان شذوذ اختیار کرتا ہے، انفرادیت بنانا چاہتا ہے، تو اس سے انسان جو ہے وہ سیدھے راہ سے ہٹ جاتا ہے، اور ایک عالم جس کو لوگ عالم سمجھتے ہیں اور اس سے دین کی رہنمائی لیتے ہیں، اگر کوئی گمراہی اس کے اندر آئے گی، اگر لغزش اس کو آئے گی، تو پھر لوگوں کے سامنے تو اس کو بہت زیادہ اچھالا جائے گا۔ ایک تو لوگ بہت زیادہ متاثر ہوں گے اس سے، اور دوسرا یہ ہے کہ ذلت العالم مضروب لہ الطبل، کہ جو عالم کی غلطی ہے نا اس کا تو ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، گویا ڈھول پیٹا جاتا ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے جی فلاں عالم نے یہ بات کی ہے۔ اس لیے ہمیں جو علم سے منسلک لوگ ہیں انہیں اس حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اس طرح کے جو نت نئے شوشے ہیں، یہ انفرادیت کی طلب ہے، اس سے بہت دور رہنا چاہیے۔ اور سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک قول اس حوالے سے انہوں نے نقل کیا ہے کہ امام سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کنت اوتیت فہم القرآن فلما قبلت السرۃ سلبتہ، کہ مجھے قرآن کریم کا فہم اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا گیا تھا، جب میں نے کچھ مال حاصل کر لیا نا، کچھ مجھے مال مل گیا،
تو پھر وہ جو فہم تھا اللہ رب العزت کی طرف سے وہ سلب کر لیا گیا، وہ فہم مجھے دوبارہ نہیں ملا، یا اس طرح کے جو یعنی استنباط اور استدلال تھا وہ اس سے میں محروم ہو گیا۔ اور یہ قول جو ہے یہ امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، اس میں حسن سند سے یہ قول ثابت ہے کہ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ مجھے قرآن کریم کا بہت زیادہ فہم دیا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے، تو مجھ سے ایک خطا ہوئی کہ میں نے کچھ مال یا دنیاوی مفاد حاصل کر لیا، تو میں اس فہم سے محروم ہو گیا۔ یقیناً امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ بہت اللہ کے ولی تھے اور بہت بلند پایا تبع تابعی تھے، تو ان کا یہ کہنا، یہ غالب گمان تو یہی ہے کہ یہ کسر نفسی اور عاجزی پر معمول ہے، کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ شاید ایسا ہوا لیکن حقیقت میں نہیں ہوا تھا، کیونکہ اسلاف اللہ سے بہت ڈرنے والے تھے۔ جس طرح صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، ایک صحابی جو ہیں حنظلہ رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں نافقہ حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ اب حالانکہ منافق تو وہ خاص قسم کے لوگ تھے، صحابہ کرام کے تو نفاق قریب بھی نہیں، کبھی چھوا بھی نہیں ان کو نفاق، صحابہ کرام تو وہ عظیم المرتبت ہستیاں تھیں، لیکن وہ عاجزی اتنی اپنے اندر، ڈر ہی اتنا اللہ رب العزت کا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میرے اندر کوئی نفاق کی قسم آ گئی ہے، یا شاید میں نفاق میں مبتلا ہو گیا ہوں، ڈر اتنا ہے اللہ رب العزت کا۔ تو اسی طرح یہ جو سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اسی عاجزی پر معمول کیا جائے گا، اور اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے کہ اتنے بڑے بڑے جو کبار علماء ہیں، اسلاف امت ہیں، جن کی ساری زندگیاں اخلاص نیت کی آئینہ دار ہیں، وہ بھی ڈرتے ہیں، اور عاجزی کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم سے کوئی اس طرح کی بات ہو گئی ہے، شاید ہماری نیت میں کوئی فتور آ گیا، اور اس وجہ سے شاید ہمیں کوئی فہم قرآن کے حوالے سے شاید محرومی ہو گئی۔ یہ ان کی کسر نفسی ہے، لیکن ہمارے لیے اس میں بہت زیادہ سبق ہے۔ یہ جو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک تھیلی جو ہے وہ میں نے قبول کر لی، مانگی نہیں کسی سے، جا کے طلب نہیں کی، بس حاکم وقت نے تحفہ دے دیا کہ آپ ماشاءاللہ بڑے عالم ہیں، یہ تحفہ قبول کیجئے۔ تو امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سمجھتے ہیں کہ شاید میری نیت میں کوئی بات آ گئی ہو کہ میں نے اپنے علم کا کوئی فائدہ حاصل کر لیا ہے دنیا میں، تو شاید اس وجہ سے ایسا میرے ساتھ ہو گیا ہو۔ تو یہ جو کسر نفسی ہے ہمارے لیے بہرحال یہ ایک بہت سوچ اور فکر کا مقام ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے اسلاف کہاں کھڑے تھے، ان کی نیت کتنی خالص تھی، پھر بھی وہ اپنی اخلاص نیت کے حوالے سے بہت زیادہ ڈرتے رہتے تھے اللہ رب العزت سے۔